الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فما لهم من دونه من وال وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی دی گئی توفیق اور اسی کی عطا کردہ عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کو 2 مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ جسے میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں یغیر و تبدیل کرتا ما کسی بے قوم کی حالت کو، ما بانفسہم جب تک کہ وہ خود نہ بدلے،
اللہ نہیں بدلے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اگر اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی عزت چھین کر اسے ذلت کا تاج پہنانے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس قوم کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ فَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ پہلی آیت میں نے یہ تلاوت کی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے جو تلاوت کی ہے وہ سورۃ القصص کی آیت ہے۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، فخرج، پھر جب وہ نکلا، علی قومہ، اپنی قوم کی طرف، فی زینتہ، اپنی زینت کے ساتھ۔ زینت سے مراد ہے خوبصورتی، دکھاوا، بناوٹ۔ یہ نہ سمجھ لینا بیوی کا نام زینت تھا اس کی، ایسا نہیں ہے۔ وہ خوبصورتی اپنی جو اس کے ساتھ دنیا تھی، اس کی چاندنی، اس کی چمک لے کر جب وہ باہر نکلا اپنی قوم کی طرف، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جن کو صرف دنیا کی زندگی اور دنیا کی چیزوں سے پیار تھا، انہوں نے کیا کہا، یا لیت لنا، کاش ہمیں بھی ایسا ہی دیا جاتا، کاش ہمیں بھی ایسا ہی نوازا جاتا، کاش ہمارے بھی ایسے پلازے ہوتے، کاش ہماری بھی ایسی کوٹھی، کاش ہماری بھی ایسی گاڑیاں، کاش ہمارے بھی ایسے کاروبار ہوتے، کاش ہمارے بھی ایسے لباس ہوتے، ایسے جوتے ہوتے، ایسی خوشبو ہوتی۔ دنیا کی زندگی چاہنے والے تھے نا، تو دنیا دار کو دیکھا تو وہ بھی یہی کہنے لگے، کاش ساڈے کول بھی اے چیزاں ہوندیاں۔ مثل ما اوتیا قارون، کہو جیہو قارون نو لبیاں نے، جہو جہاں چیزاں قارون نو لبیاں نے، جہو جہاں خزانہ، جہو جہاں مال، جہو جہی دولت، جہو جہاں نوکر چاکر، جہو جہاں گڈیاں، جہو جہاں لباس، جہو جہاں کاروبار قارون نو لبیا، کاش ایڈا کو سانو بھی لب جاندہ، نا مزہ آ جانا سی، ہیں جی۔ پھر کی ہویا، انہو لذو حظ عظیم، اس لیے کہ اللہ نے اسے وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ دوجے لفظاں چسی کہنے ہیں اللہ دا اے دے اتے بڑا کرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے انہاں لوکاں آکھیا جنہاں نو دنیا دی زندگی پسند سی، جنہاں نو صرف دنیا چاہیے سی، آخرت نال جنہاں دا کوئی تعلق واسطہ انہاں دی ایک خواہش سی۔ اس تو بعد وہ بولے وقال الذین اوتوا العلم، اس زمانے کے جو صاحب علم حضرات تھے، جو صاحب تقوی حضرات تھے، جو صاحب آخرت احباب تھے، جن کی نظر دنیا پر نہیں بلکہ دنیا والے کے اوپر تھی، اس کی پکڑ، اس کی گرفت اور اس کے سوال جواب سے ڈر پر تھی جن کی نظر، وہ کہنے لگے ویلکم، یہ ہلاکت اور بربادی کیوں مانگ رہے ہو، یہ ہلاکت اور بربادی کیوں مانگ رہے ہو، ثواب اللہ خیر، اس کے مقابلے میں بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بندہ اپنے رب کا ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ یہ سارا کچھ لے کر اگر بندہ رب کے دروازے سے ہٹ گیا، یعنی دنیا کی اس کے پاس ہر آسائش اور ہر نعمت اس کے پاس موجود ہو، صرف اس کے پاس ایک ہی چیز نہ ہو، کیا کہ وہ رب کے دروازے پر نہیں آ سکتا، اللہ کے دروازے پر نہیں آ سکتا، رب اسے اپنے دروازے پر آنے ہی نہیں دیتا، اتنی نفرت کرتا ہے اس سے۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کا رزق بند نہیں کرتا بلکہ رزق مزید بڑھا دیتا ہے، وہ نعمتیں مزید بڑھا دیتا ہے، آسانیاں اور زیادہ کر دیتا ہے اس کے لیے، صرف ایک کام کرتا ہے، اس سے سجدے کی طاقت اور ہمت چھین لیتا ہے۔
کھول کھیڑ جو تیرا دل کردا ہے کر، اے لے ہور لے، ادھروں بھی فائدہ لے، ادھروں بھی لے، بس ایک کوئی کام کرنا، میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا۔ نافرمان اولاد ہوئے نا تے پیو کہندا یار ساری چیزاں لے لو پر میرے سامنے نہیں آنا۔ تو داتا صاحب نے یہی لکھا کاشف المحجوب کہ رب جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میری رزق واپس کر، میں نے جو تمہیں کاروبار دیا تھا وہ کاروبار واپس کر، میں نے جو تمہیں تعلیم دی تھی وہ تعلیم واپس کر، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میری طرف سے جو تجھے صحت ملی ہے وہ صحت واپس کر، نہیں، وہ ان چیزوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے کہ لے رج کے لے ہور لے، جی اتنی لے کہ جناب تجھے دنیا والے دیکھ کے کہیں کیا کرم ہو گیا اس کے اوپر، یہ دے وارے نیارے ہو گئے جناب، یہ دے، بس ایک کوئی کام میں تینوں سجدے دی توفیق نہیں دینی، تیرے کل اے کھو لینی ہے، میرے سامنے نہیں آنا، جی تیری دکان کے آگے جو پھٹا لگاتا ہے وہ کپڑا اوپر ڈال کے آ جائے، سات بسم اللہ، کھلے دل سے ویلکم کریں گے، لیکن تو نہیں آ سکتا، تو سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو رب کسی کا رزق بند نہیں کرتا بلکہ اس سے کیا کرتا ہے، سجدے کی طاقت اور ہمت اور صلاحیت چھین لیتا ہے۔ ساری چیزوں کا اس کے پاس ٹائم ہے، میٹنگ کرنے کا بھی ٹائم اس کے پاس ہے، دوستوں کے ساتھ چائے پینے کا ٹائم بھی اس کے ساتھ ہے، بڑے ہوٹل میں جا کے کھانا کھانے کا اور کھانا کھلانے کا ٹائم بھی اس کے پاس ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آدھی رات تک گپیں لگانے کا بھی اس کے پاس ٹائم ہے، ٹائم اس کے پاس نماز کا بھی ہے، لیکن رب جو کہتا ہے تو نہیں آ سکتا، بھئی اللہ جو جس کو کہہ دے کہ تو نہیں آ سکتا، وہ لاکھ کوشش کر لے وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ رب چاہتا ہی نہیں ہے اس بندے کو۔ تو انہوں نے کیا کہا، وَيْلَكُمْ، او تم پر اللہ کی بربادی نازل ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، ایسا تمہیں مل جائے، ایسا مال تمہیں مل جائے، جو بندے کو رب کے دروازے سے کیا لے جائے، دور لے جائے، ایسا مال چاہیے تمہیں؟ ہماری نظر میں وہ بندہ زیادہ بہتر ہے جس کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہے لیکن رب اسے اپنے دروازے سے دور جانے ہی نہیں دیتا، رب اسے اپنے دروازے سے دور جانے نہیں دیتا، یہ بندہ اس سے کہیں بہتر ہے، یہ بندہ اس سے کہیں بہتر ہے، بے شک اس کے پاس ظاہری طور پہ گھر نہیں ہے، بے شک اس کے پاس ظاہری طور پہ کاروبار نہیں ہے، بے شک ظاہری طور پہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، بے شک ظاہری طور پہ اس کا لباس پھٹا پرانا ہے، خوشبو اسے صدیوں بعد میسر آتی ہے، لیکن اس کا تعلق ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ یہ نہ ہو تو ہمیں چین نہیں آتا، جی اگر یہ نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید سنایا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، جب اعلان کیا، مکہ کے چودھریوں نے ایک میٹنگ رکھی اور بتایا کہ جناب آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ نے جو اپنے ساتھ غریب غربے سال سے جمع کر لیے ہیں نا، پھٹے پرانے کپڑوں والے، پسینے کی بو آتی ہے ان سے، بال ان کے پراگندہ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے ساتھ یاری لگائیے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کم از کم کچھ صاف ستھرا ماحول تو ہو، کیا ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، کپڑے ہمارے اچھے ہیں، لباس ہمارا اچھا ہے، مال و دولت ہمارے پاس ہے، بیٹھیں گے، ہم کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب پڑھتے ہیں پڑھیں، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، ان کی ضرورت نہیں ہے پر انہاں نوں نہیں ہٹانا اتھوں، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، محبوب اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو سات بسم اللہ، لیکن ان کی شرائط پر ہم انہیں اسلام کی دعوت نہیں دیں گے، ان کو اٹھا کر ان کو اس کی جگہ بٹھانا یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے، یہ تیرے رب کو اتنا پسند ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ آئے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ویلیو تھی ان لوگوں کی، یہ طاقت تھی ان لوگوں کی،
یہ قدر و قیمت تھی ان لوگوں کی۔ اب احباب ذی وقار، جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہ بدلے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ اجتماعی طور پر دیکھیں تو بھی ہم لٹے گئے۔ جڑے میرے نال ایگری ہو صحیح ہلاندے رہو، خیر ہے کوئی گل نہیں۔ باقی جڑے صحیح بیٹھے نے خوشحال نے انہوں نے اجازت ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہن۔ میں انہوں دی گل کر رہا جڑے لٹے گئے اجتماعی طور پہ۔ اجتماعی طور پہ دیکھیں تو ہم لٹے گئے، اور اگر انفرادی طور پر دیکھیں تو بھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ ثقافتی طور پر دیکھیں تو ہماری ثقافت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئی ہیں۔ تہذیب اور کلچر کے حساب سے ہمیں دیکھا جائے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچا ہے، اور اگر ہماری اقدار اور روایات کے حساب سے دیکھا جائے تب بھی ہمارے پلے کچھ نہیں بچا ہے، اور عزت اور وقار کے حساب سے دیکھا جائے تب بھی ہمارے پلے کچھ نہیں رہنے دیا گیا۔ یا تو رہنے نہیں دیا گیا یا پھر ہم نے خود اپنا سودا کیا سرے بازار۔ اب اس کو واپس لانے کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے، اپنی پرانی روایات پر چلنے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنی عزت اور اپنا مقام دوبارہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کسی کا انتظار کریں کوئی آئے گا؟ یہ کریں ہم؟ اللہ نے تو پہلے فرما دیا جس کا مرضی انتظار کر لو، جب تک تم نہیں بدلو گے ہم نہیں بدلیں گے، جب تک تم خود نہیں بدلو گے ہم نہیں بدلیں گے۔ ہمارے ہاں ایک بہت عام جملہ ہے، بڑا وسیع استعمال ہے اس جملے کا، وہ کہتے ہیں جی سارے ہی کر دے پہنے۔ آج کل مولوی صاحب دے بغیر آج کل کاروبار ہوندا ہی نہیں ہے، مطلب اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے اب بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں دنیا میں تو یقیناً ہمارا تو کچھ بھی نہ بچے۔ جی وہ ناصر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا قطعہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں جی درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، جی درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، محبت دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا۔ بھئی اتھے درد نہ ہوندے تے کسے نو کسے نال محبت ہونی نہیں سی۔ جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا تے محبت دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، اساڈی تے ناصر سواوی نہ لبدی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ اسی تے اس ناج تے آ گئے ہاں، ساڈی تے سواو ہی نہیں سی لبنی، اسی بچے ہوئے ہیں کسے دے منہ تو، وگرنہ جس نہج پہ ہم آ پہنچے ہیں اس نہج پہ یقیناً ہماری سوا بھی نہ ملتی، ایسے جلا کر راکھ کر دیا جاتا، ہمیں اڑا دیا جاتا، پتہ بھی نہ چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو منہ والے کا منہ ہے، یہ جس کے سبب ہم بچے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، جن کے کرم سے ہم بچے ہوئے ہیں، جن کی رحمت سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں، اگر وہ ہمیں اپنا کہنا چھوڑ دیں گے تو ہمارے امام نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، ہمارے امام نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، کیا؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی دنیا آخرت معطر فرما دے۔ یہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، ہاں کملی والے تیرا در چھوڑ کے اگر کوئی جائے کسی کے در پر اسے پناہ نہیں ملے گی، در بدر کی ٹھوکریں ضرور ملیں گی، لیکن در بدر کی ٹھوکروں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو دامن مصطفیٰ میں آ جائے، کائنات کی ہر چیز اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ جی
یہ ہمارے امام نے فیصلہ کر دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں اپنی بقا، اپنی عزت، اپنا وقار، تو طریقہ ایک ہی ہے۔ وہ اس زمانے کے امام نے بھی کہا تھا کہ جدھر سے بھی جمع منفی تفریق کر کے آؤ آگے، آگے حضور کھڑے ہیں۔ کوئی جدھر سے مرضی جمع تفریق کر لے، آگے آگے سرکار ہیں، جدھر سے مرضی آئے، کوئی جدھر سے مرضی آ جائے، آگے بغیر ان کے کسی کی بھی نہیں بننی۔ جی، اور آپ کا ایک اور فیصلہ بھی ہے، سنا دوں؟ وہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ وہ کہے جناب مینوں نہیں ضرورت ہے، صرف انہاں کہہ دے کہ جناب سانو نہیں ضرورت ہے انہاں دی۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں گیا۔ وہ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اور جڑا کہہ دے جناب میں انہاں دے بغیر ہی ٹھیک ہاں، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تو کیا اور کیا پدی کا شوربہ۔ قیامت والے دن منظر اپنی اکھاں نال دیکھی نا، جدوں خلیل اللہ بھی ہاتھ بن کے رسول اللہ دے پیچھے کھڑے ہون گے، ادوں تینوں سمجھ آنی ہے کہ ہویا کی ہے۔ جی، ادوں تینوں صحیح سمجھ آنی ہے کہ میرے نال ہویا کی ہے۔ تینوں اپنا مقام اس دن سمجھ آنا ہے، پر افسوس اس دن ہو کچھ نہیں سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، جی اس دن کچھ نہیں ہونا۔ اگر تو چاہتا ہے بچ جائے تو آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور ڈٹھے ہوئے سودے نہیں کر دے، بن ڈٹھیاں سودا، دیکھے ہوئے سودا نہیں ہوتا۔ سودا وہ ہے جو آپ نے سنا ہے یہ قصہ، میں دوبارہ اس کو رینیو کر دیتا ہوں۔ زبیدہ خاتون تے ہارون الرشید صبح سویرے دریا دی سیر پہ کرن اگے بجلے الدنا، ریت دے اتے گھر بناندا پیر رکھ کے اتے اتے مٹی لا کے، ہیں جی تسی دیکھے کدی بچیاں نو پیر رکھ کے اتے مٹی لا کے پھر پیر کڈ لینا، مٹی اتے رہ جاندی ہے، انہوں کہندے نے مٹی دے گھروندے۔ کی کہندے نے انہوں؟ جنہاں نے بنائے نے انہوں نے پتہ ہے، جنہاں نے نہیں بنائے وہ صرف سن کے مزہ لین۔ وہ بنا رہا سی تے کولو لنگے تے انہوں نے پوچھا کی بناندے پے ہو؟ انہوں نے کہا جنت وچ محل پہ بناندے ہیں، جنت وچ۔ تے بادشاہ سلامت چونکہ بادشاہ سن، ساڈی سرائکی کسی نے پاگل کہنا انہوں کہندے یار تو بڑا بادشاہ بندہ ہے، تو بڑا بادشاہ بندہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تیرے جیسا پاگل ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ ہمیشہ پاگل ہی ہوتا ہے، اس کو جس نے جو انگلی لگانی ہے اس نے اس کے اوپر لگ جانا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں۔ جی انہوں کسی نے دسنا ہے جناب سویرے دی اذان جڑی آندی ہے نا سانو ڈسٹرب کر دی، انہیں کہنا لا دے سپیکر۔ اے نہیں دیکھنا میں ٹکر کی دن لے رہے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ انہیں اے نہیں دیکھنا کہ ہو کی رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گئی سر راہ چلتے چلتے، یہ بات میں آپ کو واپس آ کے سناتا ہوں۔ حضرت امام علی رضا، سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی رضا ہیں ایک، پتہ ہے نا آپ کو، یہ جو 12 امام ہیں ان میں سے ایک امام کا نام کیا ہے؟ امام علی رضا اور مستعصم باللہ، ان کا زمانہ ایک ہے۔ ان کا زمانہ ایک دن بیٹھے بیٹھے مستعصم باللہ نے کہا جی اے جڑی عید آ رہی ہے نا اے تسی پڑھانی ہے۔
امام صاحب کو کہا یہ جو عید آ رہی ہے، ویسے اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ وقت عید اور جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا، لیکن اسی یہ جے بادشاہ بنائے نے جنہوں قول واللہ احد بھی نہیں آندی تے پھر اسی روندے بھی ہیں بل زیادہ آ گیا۔ اسلام نے جو بنایا تھا نا جس کو بادشاہ، مصلی بھی اسی کے سپرد کیا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ مصلی پہ بھی کھڑا ہو اور رعایا کا خیال بھی رکھے، ورنہ اسے پتہ ہونا چاہیے نا بھائی نہیں رکھا گیا تو اگلی دفعہ نماز پہ پھر جانا ہے رب کے سامنے، ہیں جی۔